ابھی جو یہ جا رہے ہیں اس پہ احتجاج کی طرف 10ویں محرم کے بعد جو احتجاج پی ٹی آئی کرنا چاہ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ کیسے لیں گے؟ آپ اس خط کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں اس پریس ریلیز کہہ لیں، خط لے لیں، اچھا مجھے ایک بات بتائیں، وہ ابھی کہہ رہے ہیں ہم بات بھی کریں گے، ہم کہتے ہیں احتجاج بھی کریں گے، کون سی بات ان کی مانیں؟ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں، پھر احتجاج تو نہیں ہوتے نا؟ آپ مجھے کیا بتائیں فائنل ہوگی یہ بات کہ جناب آپ لوگ مذاکرات کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم تو مذاکرات ان سے کرنا چاہتے ہیں، ایک سال سے پی ایم صاحب تو وہ بیٹھتے ہی نہیں، وہ بات ہی نہیں کرتے. تو وہ جو باتیں آگے ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ غلط کہہ رہے ہیں؟ نہیں، آپ پھر بیٹھے کیوں نہیں بیٹھتے؟ پی ایم صاحب نے تو ایک ٹیم بھی بنا دی. کنڈیوسو میں انوائرمنٹ کہتا ہوں جی، میں آپ کے پروگرام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی ٹیم بنا دیں جس سے بات کریں گے. مذاکرات وہ کرنا ہی نہیں چاہتے. علیمہ بہن کہہ رہی ہے عید کے، انہوں نے کہا محرم کے بعد ہم احتجاج شروع کر رہے ہیں. جی جی یہ کہا نا. جی ہاں. گنڈا پور کی آپ نے باتیں سنی کل؟ ہاں. تو یہ کون سے مذاکرات کر رہے ہیں؟ ہاؤ ول یو ٹیک اٹ شاید ابھی بھی؟ جی اب یہ تو ان پہ از اٹ اے پارٹ آف اسٹریٹجی کہ جناب ادھر سے پریشر بلڈ کیا جائے حلقوں میں اور ادھر سے جناب مذاکرات کی بھی بات کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی والوں کی اسٹریٹجی ہے یہ، یا ہاؤ ول یو ٹیک اٹ؟ دیکھیں، اگر ایک سیاسی ورکر کے ناطے آپ مجھ سے پوچھیں، جتنا میرا تجزیہ ہے ان میں بہت انسرٹینٹی ہے، خود بھی ایک غیر یقینی صورتحال ہے. وہ اس لیے کہ وہ ایک چیز پہ فرم نہیں ہے، اور دوسری یہ کہ ابھی قیادت بھی ان سے ملنے بھی نہیں دیا جا رہا، اور باہر کی قیادت جو ہے اس میں رفٹ ہیں. تو بظاہر تو وہ بہت کہتے ہیں کہ متحد ہیں، لیکن اندر جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب لیڈرشپ بھی نہ ہو اور ایک نظریہ بھی اس طرح سٹرونگ نہ ہو اور ایک کلیئر کٹ آپ کو میسج بھی نہ کنوے کیا جا سکے، پہ کس پہ یقین کیا جائے کہ ایک ٹھیک ہے یا دو ٹھیک ہے یا تین جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے؟ کچھ سیاست میں ان ہے، کچھ آؤٹ ہے. تو وہ چیزیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں، وہ تذبذب کا شکار ہیں، وہ خود بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہیں جتنا میں ان کو دیکھ رہی ہوں. So don't you think that is damaging the party? ڈیفینیٹلی ابھی اتنا ڈیمیج ہوا ہے آلریڈی. آپ دیکھیں کتنا ڈیمیج کیا ہے انہوں نے اپنی پارٹی کو بھی، خود کو بھی. ان کے ذاتی اگر آپ دیکھیں ان کی زندگیاں میں دیکھ رہی ہوں، کیونکہ ہمارے تو کلیگ رہے ہیں، تو افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے. کم از کم کوئی ایک اگر کسی کو آپ نے عہدہ دیا ہے تو ایٹ لیسٹ پھر اس کے عہدے کی وہ عزت یا اس کا احترام یا اس کا معنی تو جانا جائے نا. ٹھیک. تو وہ چیز نہیں نظر So آ there رہی is uncertainty بہت ہے، and بہت clarity تذبذب کا نہیں شکار ہیں. جی. اور وہاں پہ پی ٹی آئی کے اندر اور اس میں ایشوز ہیں، تو اس کو اس لیے سیریسلی نہیں لیا جا رہا. اور یہ جتنی دفعہ ایکسرسائز کر چکے ہیں باہر نکلنے کی پی ٹی آئی والے، وہ الٹا نقصان کر جاتے ہیں. نقصان کرے. تو آپ کے خیال میں آئندہ آنے والے دنوں میں 10ویں محرم کے بعد یہ جو انہوں نے نئی اسٹریٹجی بنائی ہے کہ اپنے اپنے حلقوں میں یہ لوگ احتجاج کریں گے، اسلام آباد نہیں آ رہے، ٹھیک ہے، سو اپنے اپنے حلقوں میں اگر احتجاج کریں گے تو اس کو آپ ایز اے پولیٹیکل ورکر، سو ڈو یو تھنک دیٹس اے رائٹ اسٹریٹجی؟ اینڈ سیکنڈلی مجھے ایک اور چیز بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کہا جاتا تھا، ابھی تو نہیں خیر، پہلے کہا جاتا تھا کہ مل کے احتجاج کریں گے. پھر وہ کہتے، پھر آپ لوگوں نے کلیئر کیا تھا، آپ نے کلیئر کیا تھا میرے شو میں کہ نہیں بھائی وہ اپنا احتجاج کریں، ہم اپنا کریں گے، ہم مل کے نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے ورکرز کا آپس میں وہ دے آر ناٹ کمفرٹیبل ود ایچ ادر. تو ٹھیک ہے، وہ ہو گیا. ابھی جو احتجاج کر رہے ہیں اس اسٹریٹجی سے پی ٹی آئی کو، یو تھنک دیٹس اے رائٹ اسٹریٹجی اور نو؟ دیکھیں ورکرز کے لحاظ سے تو کوئی پارٹی بھی جب اپنے حلقے میں جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو متحرک کرتی ہے، اور بار بار ان سے جب خطابات کیے جائیں یا اپنی پالیسی بتائی جائے، لیکن ان کا ورکر بھی ایٹ لیسٹ مایوس ہو چکا ہے. سوائے چند ایک حلقے جو اس میں ممبر زیادہ کنسرنڈ ہے یا ان کی اپنی ایک زیادہ کمٹمنٹ ہے اور وہاں پہ وعدے پورے کیے جا رہے ہیں کچھ عوام کے ساتھ، تو وہ تو ہے. لیکن اکثر و بیشتر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیز نہیں ہوگی، وہ رزلٹ ہمیں اورینٹڈ نہیں نظر آ رہا ہے. بٹ صاحب یو ایگری ود دس تھنگ؟ کیونکہ آپ تو خیر ایگری کرو گے وہ جیڑی پی ٹی آئی دے جیڑی اسٹرینتھ ہے سی پہلے، ہوں وہ اسٹرینتھ نہیں ہے. لائک جو بھی اسٹرینتھ ان کی اسٹریٹ پاور شو کرنے میں پہلے تھی آج سے 2-3 سال پہلے، وہ ابھی نہیں ہے. اور یہ ابھی اگر احتجاج کریں گے تو اس کا کوئی امپیکٹ، کوئی اثر پڑے گا حکومت پہ؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہے کہ وہ احتجاج کریں، ان کا رائٹ ہے، لیکن ایک جمہوری طریقہ ہے. ان کا احتجاج کرنے کا طریقہ آپ کے سامنے ہے، کیا کرتے ہیں وہ، اور نہیں چھوڑتے، مار دیں گے، فلاں کر دیں. بھائی اس طرح تھوڑی احتجاج، اگر آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو اس کو عوام کو ہم نے آپ کے رحم و کرم پہ تو نہیں چھوڑ دینا نا. احتجاج کریں، جمہوری طریقے سے کریں، ان کا حق ہے، احتجاج ان کو کرنا چاہیے، بات بھی ان کو کرنی چاہیے. انہوں نے آگے اتنا ٹائم ضائع کیا، اور اگر وہ ضائع کرنے چاہتے ہیں ٹائم تو کریں. حکومت ان سے بات کرے گی، پہلے بھی کی، لوگوں نے دیکھا، دنیا نے دیکھا. جب ایک ٹیم بن گئی، 1-2 ملاقاتوں کے بعد انہوں نے خود ہی فیصلہ کر لیا بیٹھ کے کہ جی باہر آگے گور صاحب نے کہا جی کہ نہیں، لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ آپ کا ایشو تھا، حکومت کا ایشو تھا. انہوں نے کہا جی کچھ چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہیں.
آپ لوگوں نے کہا؟ آپ مجھے بتائیں یہ پی ٹی آئی والوں کو نہیں کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی، بیٹھ کے بات تھی، وہ کہہ رہے تھے جی کہ پہلے ایک وہ بنا دیں، کمیشن بنا دیں. اچھا اس پہ اگر کمیشن نہیں بنتا، ہم بیٹھے رہے، حکومت نے ان کو کہا کہ ہماری ڈیٹ ہے 2 دن بعد، آج آپ نے اعلان کر دیا آپ آ جائیں، نہیں آئے، انتظار کرتے رہے. وہ یہ اس کام میں سیریس ہے ہی نہیں. وہ میرا خیال ہے عمران خان کو باہر لانا ہی نہیں چاہتے، کہ وہ انجوائے کر رہے ہیں باہر سارے. آپ مجھے بتائیں نا. اچھا یہ بڑی عام ہے گفتگو، یہ بڑی عام ہے گفتگو جو بٹ صاحب کہہ رہے ہیں، بٹ صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ جب وہ اپنے لیڈر کو، عمران خان کو باہر لانے نہیں چاہتے پی ٹی آئی والے، اس پہ کتنا اتفاق کریں گے آپ؟ بات دیکھیں یہ تو اب اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن خود عمران صاحب کا بھی یہ گلہ ہے. اچھا وہ بھی یہ گلہ اکثر یہ گلہ ہم ان سے بھی سنتے ہیں کہ آپ لوگ تو مزے کر رہے. ان کی بہن بھی یہی کہتی ہے کہ اسی طرح ہو رہا ہے، آپ پریویلیجز انجوائے کر رہے ہو، آپ سیریس نہیں ہو. لیکن ان کو جو ہم دیکھ رہے ہیں پارلیمنٹ میں بجٹ سیشن میں، تو ان کا تو پہلا وہ کہتے ہیں نا سر فہرست یہی مطالبہ تھا کہ وہ آبجیکٹیوز اپنے سے ڈیویٹ کریں گے. تو ابھی جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ تو کچھ ایسے ہی لگ رہے ہیں کہ وہ آبجیکٹیو اس طرح اب نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے. بیچ بیچ میں اور بھی ایشوز آتے رہے ہیں. So وہ پھر it's not going to create any impact. وہ فوکس نہیں نظر آ رہا. They are not focused اور کوئی امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکتے، حکومت کے لیے کوئی پرابلم کریٹ نہیں کر سکتے. فی الحال تو یہی لگ رہا ہے. وہ یہی ہے نا، ان کو وہ کہتے ہیں بھائی ہم یہ اندر ہے، ہم باہر انجوائے کر رہے ہیں، تنخواہیں بھی بڑھ گئی، وہ بھی لے رہے ہیں، ساری کمیٹیوں میں بھی شامل ہیں، ہر چیز میں شامل ہیں. وہ آگے تھوڑی دیر ادھر کیا کہتے ہیں جیل کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، جی ہم آئے ہیں بس جا رہے ہیں. بھائی آپ نے کام کرنا ہے، آپ جائیں عدالتوں میں جا کے اس کی بے گناہی ثابت کریں. عمران جو کہتا ہے اس کے ساتھ ملیں، بات کریں. ایسا ہوتا ہی نہیں. علیمہ باجی نے خود کہہ دیا کہ میں عمران مائنس کر دیا. انہوں نے عمران سے ملے کیا مطلب وہ جانے سے نہیں، جو دیکھیں انہوں نے خود عدالت میں لکھ کے دیا کہ فلاں بندے جائیں گے. وہ پھر اس کے بعد کیا ہوا، کہتا ہے جس نے جانا ہوتا ہے چلا جاتا. مجھے بتائیں علیمہ خان کی دونوں بہنیں جا کے ملتی ہیں تو تیسری کو حکومت کیوں روکے گی؟ یہ کوئی ہے؟ اگر عمران خان خود ہی نہیں ملنا چاہتے، وہ کہتے ہیں جی میری ان 2 بہنوں کو بھیجیں علیمہ خان کو. میں نے تو یہی سنا ہے کہ عمران خان پہ باقی جو لیڈران ہیں پی ٹی آئی کے وہ ناراض ہیں کہ ہمارے ہر کام میں رکاوٹ علیمہ خان ہے. آئی ڈونٹ اس میں حقیقت بالکل میں سنتا رہتا ہوں ان کی باتیں. کئی لوگ ہیں ہمارے پی ٹی آئی کہتے ہیں یار وہ سارا کام خراب